السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتسألن يومئذ عن النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما۔ محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام، اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام پر تعریف، ہر قسم کی خوبی، بڑائی، بزرگی، کبریائی، مدح، ستائش، حمد و ثنا اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین، خالق دو جہاں، مالک کون و مکان کے لیے قدس ہے۔ بے شمار درود و سلام رحمت نازل تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبینا تاجدار دو عالم محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں، یقیناً ضرور تم لوگوں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں پہ احسان و اکرام ہے کہ ہمیں اسلام جیسے دین سے نوازا اور ایمان جیسی دولت سے نوازا، کلمہ اسلام سے نوازا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر سب سے پسندیدہ دین ہے کوئی تو وہ اسلام ہے۔ اور اسی اسلام کی دعوت دنیا انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو، اپنے پیغمبر اور میسنجر کو بھیجا، اور سب سے اخیر میں تاجدار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو آپ پوری دنیا کے لیے پیغام اللہ کا لے کر آئے، امن کا پیغام، انسانیت کا پیغام۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی پاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ پوری دنیا انسانیت کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں ہمیشہ دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہی ثابت ہوئے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے نعوذ باللہ زحمت نہیں بنے۔ اور آپ کی جو نبوت کی قبل کی جو زندگی تھی، تاج نبوت پہنانے سے پہلے، شرف نبوت ادا کیے جانے سے پہلے تک
آپ کے جو بھی قرب و جوار، جو رشتہ دار، جو دوست احباب، جو بھی آپ کے لوگ تھے، جاننے والے تھے، سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی کی، خوبی کی، امانت کی، دیانت کی، سچائی کی، وفاداری کی تعریف کرتے تھے اور آپ کو سچا اور پکا امین کہتے تھے۔ وہ تو پہلے ہی سے آپ مشہور تھے کہ آپ الامین ہیں یا صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، یعنی آپ کی سچائی، صداقت، آپ کی امانت داری مشہور تھی، معروف تھی کہ لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے کہ ہماری امانت یہاں پہ ضائع نہیں ہوگی، ہماری امانت میں خیانت نہیں ہوگی، ہماری امانت محفوظ رہے گی۔ ایک مسلمان کے لیے یہ چیز سب سے ضروری ہے، اسلام کا بنیادی پیغام ہے، ہر ایک کو یہ تسلیم کرنا چاہیے، اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیے کہ امانت داری میں کبھی خیانت نہیں ہونی چاہیے، چاہے امانت رکھنے والا یا امانت رکھوانے والا مسلمان ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو، لیکن امانت میں خیانت اس کو نہیں کرنا، امانت داری کو ادا کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، چاہے ماں باپ آپ کے مسلمان ہو یا نہ ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا آپ پہ لازم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، آپ لوگوں کے لیے رحمت ثابت ہوئے، رحمت کا پیغام دیا، چھوٹے بڑے ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ رہا، ہر ایک کو اپنے بیگانے کے ساتھ آپ نے اچھے سے پیش آئے، آپ کا وہ اخلاق کی تاکہ جو یہاں تک پہنچا۔ کہتے ہیں نا یہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تو طاقت سے، زور سے، اس چیز سے نہیں پھیلا، آپ کے اخلاق حسنہ سے، آپ کے اخلاق کریمانہ سے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، کہا اللہ نے خود اس کی گواہی دی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے حسن کیریکٹر کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے آپ، یعنی اخلاق کا، کیریکٹر کا، عمدہ سیرت کا، اچھی سیرت و اچھے کردار کا جو اگر پیمانہ ہو رہا، اگر بنائے جائے تو جو سب سے اعلیٰ پیمانہ جو ہوگا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے۔ آپ ہر ایک کے کام آتے تھے، ہر ایک کی مدد کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتے تھے۔ جب پہلی وحی آئی آپ گھبرا گئے، گھبراہٹ میں، بے چینی میں جب آپ آئے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ پیغام کے بارے میں بتا، اس کی ہیبت، اس کی شدت کے بارے میں بتایا، اپنی گھبراہٹ اور بے چینی کا جب تذکرہ فرمایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس انداز میں آپ کو تسلی دی ہے، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے انسان کو کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ جیسا انسان رنجیدہ نہیں ہو سکتا، یعنی آپ جیسے انسان کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ کی خوبیوں کو بتا کر کے آپ کو تسلی دی۔ انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، صلہ رحمی سے پیش آتے ہیں، اچھے سے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، جوڑنے کا کام کیا آپ نے، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تقری ضیفہ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، تقری ضیفہ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تحمل الکلہ، مجبوروں کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں۔ تب نہ مشہور ہے اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بوڑھی عورت کا بوجھ جب اس کے منزل تک پہنچا دیا تو وہ کہتی ہے کہ بابا بچہ تم بہت اچھے ہو، ایک شخص آیا ہے اس کی باتوں میں نانا، کیا پتا تھا اس بوڑھی کو جس سے بچنے کی تاکید تعلیم دے رہی ہے وہی دنیا انسانیت کے لیے ان کا پیغام لے کر کے آیا، تو آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تحمل الکلہ وتکسب المعدومہ، مجبوروں کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، چپاکشی کرتے ہیں، کماتے ہیں، اتنی خوبیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں آئے۔
تو اللہ رب العالمین کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ان چیزوں سے نوازا ہے، اللہ نے ساری چیزیں آپ کو دی ہے۔ اب ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ بچوں نے ایک اچھی کوشش کی ہے، ایک پیغام نکالا ہے، لوگوں تک ایک روشنی پہنچانے کا ایک ارادہ کیا ہے، اچھی کوشش ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس میں جہاں تک وہ ساتھ دینی چاہیے۔ شاید کہ اس چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے اور لوگوں تک روشنی پہنچ جائے۔ آج کے اس زمانے میں بھی لوگ تعلیم سے دور ہیں۔ اپنے سماج کو دیکھیے، اپنے پڑوس کو دیکھیے، اپنے بال بچوں کو دیکھیے، اپنے قرب و جوار کو دیکھیے، آج کے زمانے میں بھی لوگ تعلیم سے دور ہیں۔ گورنمنٹ اور سرکار کی اتنی اسکیم چل رہی ہے کہ لوگ پڑھیں لکھیں آگے بڑھیں، کوئی اسکشت نہ رہے، کوئی بے پڑھا لکھا نہ رہے، کوئی جاہل نہ رہے۔ اتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اتنے پروگرامز چل رہے ہیں، اتنی مجلسیں منعقد کی جا رہی ہیں، اتنے مدارس، جامعات، اسکولز، کالج، اکیڈمک بن رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے بھی ہمارے اپنے پڑوس کو دیکھیے تو لوگ کتنی تعلیم سے دور ہیں۔ اور جس مذہب نے، جس دین نے، اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے عند اللہ الاسلام، اس دین کا جب پہلا پیغام آیا تھا پیارے نبی تاجدار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جب کہ اللہ نے آپ کو خود کہا آپ کو بعث اللہ امیین رسولا، اللہ نے ان پڑھ میں سے رسول بنایا۔ یہ نہ کہے کہ پڑھے لکھے تھے، ان پڑھ میں سے اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، یہ لوگوں کے لیے دعوت ہے کہ یہ سمجھو تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس نبی اکرم کے پاس، محمد بن عبداللہ کے پاس جو پہلی وحی آئی ہے، جو اللہ کا فرسٹ میسج آیا ہے، پہلا پیغام آیا ہے کہ آپ کو لوگوں تک، دنیای انسانیت تک جو پیغام پہنچانا ہے، جو دعوت دینی ہے، جو لوگوں کو سکھلانا ہے، جو تعلیم دینی ہے، جو ایجوکیشن دینا ہے آپ کو، وہ کیا ہے؟ تعلیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات سے ذکر کی، پڑھنا اور لکھنا دونوں سکھلا دیا۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے یہ دعوت دے دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ آپ بھی علم کے مقام کو سمجھیے، آپ اپنی امت کو بھی اور دنیا انسانیت کو بھی یہ تعلیم دیجیے کہ پڑھے گا لکھے گا وہی آگے بڑھے گا اور وہی دنیا میں کامیاب ہوگا، اللہ کی نظر میں بھی جا کر کے کامیاب ہوگا۔ پہلی وحی یہ نہیں آئی تھی، جہالت تھی، ہر طرف ظلمت تھا، ہر قدا بے حیائی تھی، بے شرمی تھی، جہالت تھی، نادانی تھی، ظلم و طغیان تھا، قتل و غارت گری تھی، انسانیت اخلاق ختم ہو چکا تھا۔ اللہ نے ایسے وقت میں علم کی روشنی جلایا، کہ پڑھنے لکھنے کے پہلے میں پیغام اور میسج دیا کہ اقرأ، پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تھا۔ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے ہمارا آپ اندازہ لگا سکتے۔ پہلی وحی نہیں آئی کہ لوگوں کو حکم دیجئے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، ادی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرے، عد الحج، حج ادا کرے، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے۔ یہ سب بعد میں آیا۔ پہلی وحی آئی کہ پڑھو، رب کو پہچانو، تعلیم ہوگی تب تو پہچانے گا۔ اللہ نے کئی مثال دی ہے، هل تستوی الظلمات والنور، هل يستوی الاعمی والبصیر، هل الظل والحرور، کہ هل يستوی الاعمی والبصیر، کا ایک بینا نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی کہہ دے گا کہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک آنکھ والا، ایک وہ جو بنا آنکھ یعنی بنا روشنی والا، جس کی آنکھوں میں روشنی بھی آئی نہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی کہے نہیں، یہ برابر کیسے ہو؟ وہ جو چیزیں دیکھ لے گا، جہاں آسانی سے پہنچ جائے گا، جو کام آسانی سے کر لے گا، نابینا نہیں کر پائے گا۔ وہ سوچے گا، اٹھے گا، سمجھے گا، اشارے دیکھے گا، ٹائم وقت لگ جائے گا۔ تو اللہ نے کہا دونوں برابر ہو جائے گا۔ هل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ جو چیزیں، جو کام آپ دن میں آسانی سے کر سکتے، رات میں نہیں کر سکتے، اندھیرا میں نہیں کر سکتے، نہیں دکھے گا، اب نہیں پا سکتے، منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اندھیرے میں جتنا بھی چل لیجیے منزل نہیں ملے گی۔
پاس میں منزل ہوگی لیکن ڈھونڈتا رہ جائے گا، بھٹکتا رہ جائے گا۔ اللہ نے کہا دونوں برابر ہوگا، غور کرو، حل ظل والحرور، کیا یہ سایہ اور یہ دھوپ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آدمی پریشان ہوتا ہے دھوپ میں تو جلدی سے سائے میں آتا ہے کہ کچھ راحت ملے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حرارت اور برودت، گرمی اور سختی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سمجھو یہی ہے علم و جہالت، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کیا کامیابی چاہتے ہیں، تو پہلے پڑھائی پہ دھیان دیجئے، بچوں کو پڑھائیے۔ اپنی زندگی تو کٹ گئی، دیکھا ہوگا اب UPSC کا رزلٹ آیا، ایسے بھی بچے کامیاب ہوئے ہیں جن کے والدین مزدوری کرتے ہیں۔ ہمارے آپ کے پاس بہانہ ہوتا کہاں سے پڑھائیں، اور ایک دن میں آپ جو ہے کھانے پینے میں 1500 خرچ کر سکتے ہیں۔ نہیں بات 30 والا چاول نہیں چلے گا، 60 والا باسمتی رائس لے کر کے آؤ۔ کھانے پینے میں سمجھوتا نہیں، اب بچے کی پڑھائی لکھائی میں سمجھوتا۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اگر آپ نے بچے کی صحیح تعلیم صحیح تربیت نہیں کی، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہم نے اولاد جیسی نعمت دی تھی، اولاد کا کتنا حق ادا کیا، کتنی تعلیم دی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں أَدِّبْ ابْنَكَ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُ مَاذَا أَدَّبْتَ وَمَاذَا عَلَّمْتَ۔ اپنے بچوں کو ادب سکھلاؤ، طریقہ سکھلاؤ، تعلیم دو، تربیت دو، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، قیامت کے دن پوچھے گا اللہ تعالیٰ کون سی تعلیم دی تھی، کون سی تربیت دیا تھا، کون سا طریقہ سکھلایا، کچھ علم و تہذیب سے آگاہ کیا تھا یا نہیں بچوں کو، کیا جواب دیں گے ہمارا۔ اللہ نے اولاد کے لیے آدمی ترستا ہے، اور جب اولاد دے دیا اللہ نے، سوچا چل کچھ بڑا ہوا، کام میں لگا دیا۔ اب گورنمنٹ نے بھی اپوائنٹ کر دیا کہ بال مزدوری جو ہے ممنوع ہے، نہیں آپ کام میں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہاں تو اپنے بچے کو لوگ کام میں لگا دے رہے ہیں، غیر کو تو چھوڑ دی کہ بھائی دوسرا کا بچہ مجبوری میں آیا یا نہیں آیا، بیچارے کے کیا مجبوری، کون جانا کام کرنے چلا ہے۔ یاد ہر آدمی خود اپنے بچے کو اسکول نہ بھیج کر کے، مدرسہ نہ بھیج کر کے، مکتب نہ بھیج کر کے کام میں بھیج دیتا، جا کر سیکھے گا کام۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ نے تعلیم کی، علم کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ جس دن علم اور تعلیم کا، ایجوکیشن کا، شکشا کا مقام مرتبہ سمجھ میں آ گیا، آپ اس دن سمجھوتا نہیں کیجیے گا کہ یہ کم کھائیں گے لیکن بچے کو ضرور پڑھائیں گے۔ کون جانتا کہ یہی بچوں میں سے کون کیا بنے گا؟ آپ اس سے محنت تو کیجیے، اس پہ فوکس تو کیجیے، اس کو دھیان تو دیجیے، اس کو تعلیم پہ لگائیے، تو کوشش تو کرنا اپنا کام ہے۔ چراغ جلائیے تو اس میں روشنی کتنی ہوگی کون جانتا ہے، جلانے کی کوشش تو کیجیے، اس روشنی کو جلانے کی، اس کو روشنی کو دیے کو جلانے کی، آگے بڑھانے کی کوشش تو کر کے دیکھیے۔ آپ کوشش کیجیے، تبھی نہ بچہ دھیرے دھیرے اس کو بھی لگاؤ ہوگا۔ ہمارے ماں باپ کی بھی محنت ہے، وہ بھی چاہتے ہیں، وہ بھی سوچے گا آگے بڑھ جائے، کچھ اچھا کر لیں، اچھا ہو کرے، اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، گاؤں سماج کے لیے، سب کے لیے اچھا کرے گا، اپنی دنیا آخرت دونوں بنائے گا۔ جب علم ہی نہیں ہوگی تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں پڑھ سکتے، کچھ نہیں آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے اندر تعلیم نہیں ہے۔ سوچئے، اسلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی، پہلی وحی جس قوم کے پاس اللہ کا پہلا فرسٹ پیغام میں سے جس قوم کے پاس تعلیم کے لیے آیا، ایجوکیشن کے لیے آیا، شکشا کے لیے آیا، اس کا سروے آج ہے کہ وہ پیچھے۔ تو نماز میں بھی کہاں آگے بھائی، دن رات نماز میں لگے ہوئے ہیں بھائی، دن رات اللہ میں لگے ہوئے ہیں، اس میں بھی تو نہیں۔ کہاں روزی میں آگے، کہاں زکوٰۃ میں آگے، کہاں صدقات میں آگے، کہاں دین میں آگے ہے، سب میں تو پیچھے ہے۔ ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ تفسیر نصفی میں ہے، عبد الرحمن نصفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتے خیر سلیمان بین الثلاث، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک نبی ہیں
سب جانتے ہیں کہ 3 چیزوں کا اللہ نے اختیار دیا، خیر سلیمان بین صلاح، یعنی ان کے سامنے 3 چیزیں دی گئی، 3 آپشن رکھا گیا، اللہ نے ان کے سامنے 3 آپشن رکھا، کہا کہ ان تینوں میں سے جو چاہو تم لے لو۔ اگر ہم اور اپنے بچوں کو کچھ دیتے ہیں، بھائی 3 سامان ہے، ان 3 میں سے تم کو کون سا چاہیے، تو بچے کی جو پسند ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے جو اس کے کھانے کا وہ پہلے لے لیتا ہے۔ 3 ٹافی اس میں سے کون لے گا، تو جو اس کو اچھا لگے وہ لے لے گا۔ ہر آدمی جو بہتر ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، جو جس چیز کی اہمیت کو سمجھتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان کو بھی 3 چیزیں پیش کی، 3 چیزوں کا اختیار دیا، العلم والمال والملک۔ کہا کہ علم چاہیے یا مال و دولت چاہیے یا ملک و بادشاہ چاہیے، 3 چیزیں، کہ علم کی دولت یا مال اور دولت، زر کی دولت یا حکومت کی دولت، 3 چیزیں، علم والمال والملک، 3 چیزیں پیش کی، کہا کہ ان تینوں میں سے جو چاہیے وہی کوئی ایک ملے گا، جو لینا ہے لے لو۔ سلیمان علیہ السلام نبی، ان کی پسند، کہتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ حضرت سلیمان فاختار العلم، انہوں نے علم کا انتخاب کیا، علم کا سلیکشن کیا، کہا اللہ ان تینوں میں سے مجھے علم دے دے۔ علم کی دولت دیکھیے، علم کی برکت دیکھیے، علم کا مقام دیکھیے۔ سلیمان علیہ السلام نے نہ دولت کا انتخاب کیا، نہ بادشاہت کا سلیکشن کیا، کہا نہ دولت چاہیے نہ پاور چاہیے، ہمیں چاہیے تو علم چاہیے، فاختار العلم، علم کا انتخاب کیا۔ علم کی برکت دیکھیے، علم کا پاور دیکھیے، علم کی طاقت دیکھیے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی دولت دی، اتنی دولت اور ثروت دی کہ آج تک کوئی سوچ نہیں سکتا، اور ایسی بادشاہت دی، ایسا پاور دیا کہ آج تک قیامت کسی کو نہیں ملی، اور نہ امید ہے کہ ملے گا۔ سمندر سے موتی، ہیرے، یاقوت منگایا کرتے تھے، قیمتی جواہرات اور پتھر، جنوں کو کہتے لے کر کے آؤ۔ جنوں پہ، شیطانوں پہ ان کی حکومت تھی، جن اور شیطانوں پہ تابع تھے، چرند پرند پہ ان کی حکومت تھی۔ مجلس بیٹھی ہوئی ہے، سورہ نمل پڑھیے، کتنے اچھے سے اللہ نے بیان فرمایا، کہا مالیہ لعار الحدود، ارے ہدہد پرندہ نہیں دکھ رہا ہے، پرندوں پہ بھی ان کی حکومت چل رہی ہے۔ ہدہد بھائی نہیں دکھائی دے رہا، کہاں گیا، لاؤ اس کو، نہیں تو ذبح کر دوں گا، اگر صحیح بات نہیں بتائے کہ کیوں غائب تھا، کہاں گیا۔ جی چل رہے ہیں، جاتے جاتے چونٹیوں کی آواز پہچان رہا ہے، سورہ نمل، قال یا ایھا النملۃ ادخلوا مساکنکم لولا یحطمن سلیمان وجنودہ۔ چونٹیوں کا سردار، چونٹیوں کی سردار کہہ رہی اپنی چونٹیوں کی جماعت سے کہ اپنی اپنی بلوں میں جلدی سے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ کہ سلیمان اور اس کا لشکر ہم لوگوں کو کچل کے گزر جائے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی آواز سن رہے ہیں، اللہ، کیسی دولت، کیسی شہرت، کیسی طاقت ملی۔ اگر ہیرے یاقوت قیمتی اگر بننا چاہتے ہیں، اپنی سپریٹی اگر دکھانا چاہتے ہیں، اپنی قابلیت اور فوقیت دنیا میں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی فوقیت ہو، آپ کی چمک ہو، آپ چمکنا چاہتے ہیں، تو وہ قیمتی پتھر بنیے جو سونے اور چاندی پہ بھی سوار ہو جاتا ہے، سونے اور چاندی کی انگوٹھی بھی انسان بناتا تو اس کے اوپر میں پتھر رکھتا ہے۔ اب وہ پتھر بنیے، وہ یاقوت اور گوہر بنیے، وہ جواہر بنیے کہ آپ کی فوقیت ہر چیز میں ہو، ہر چیز کے اوپر اس پہ بھی حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ یاقوت، وہ پتھر بنیے آپ کہ جو اندھیروں میں جو ہیرا چمکتا ہے، وہ ہیرا بننے کی کوشش کیجیے، اور اس کے لیے آپ کو علم چاہیے۔ علم کے بنا نہیں ہو سکتا، تعلیم کے بنا نہیں ہو سکتا، شکشا کے بنا نہیں ہو سکتا، بنا پڑھے لکھے نہیں بن سکتے۔ وہ ہیرا بنیے جو اندھیرے میں بھی چمکتا ہے، روشنی میں تو کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں چمکنے لگتی ہیں، کانچ بھی چمکنے لگتا ہے روشنی میں، دھوپ میں تو کانچ بھی چمکتا ہے۔ وہ ہیرا بنی جو اندھیرے میں بھی چمکتا ہے۔ وعود خوشبو بنیے جو کہیں بھی خوشبو سے اپنی پہچان دے دے، تاکہ یہاں پہ عود کی خوشبو موجود ہو۔ اپنی پہچان بنائیے، اپنی شناخت بنائیے، اپنی ایک آئیڈینٹی بنائیے۔
کہ دنیا سمجھے کہ ہاں یہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگ دوستوں، یہ قوم کے بچے، یہ ہمارے بچے ہماری امانت ہیں۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اتنی بڑی امانت نہیں تھی، اولاد نہیں تھا تو پریشان تھے، اور دے دیا تو اس کو بھال بندر بنا دیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلی پوچھ یہی ہوگی کہ بچے کو پڑھایا لکھایا کہ نہیں، پہچان اللہ کی دلوائی کہ نہیں، تعلیم دیا کہ نہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ کھا پی کر کے بڑا ہو جانا تو سب بڑا ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کی قسمت و روزی لکھی، جو بھی کہتے انسان پیدا ہوا ہے اس کی جتنی روزی اللہ نے لکھی ہوگی وہ کھائے گا، بنا کھائے دنیا سے نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ نے اولاد آپ کو نعمت کے طور پہ دیا ہے، اس کی قدر، اس کی پہچان آپ کے لیے ضروری ہے۔ کیا بچے کو ایسا بنائیے، بچیوں کو ایسا بنائیے، میری ماؤں اور بہنوں کو اس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ گھر کی ذمہ داری، گھر کی رکھوالی، گھر کی گارڈینشپ انہی کے اوپر ہے۔ بچے کیسے بن رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں لکھ رہے، باپ تو چلا گیا کام کرنے، دن بھر نہیں رہے گا، شام میں آئے گا۔ آج کل کی مائیں بھی جانتے، بہنیں بھی کمال کرتی ہیں، باپ کا ایسا روپ بچوں کے دل میں جما دیتے ہیں، لگتا ہے کہ باپ ظالم ہے۔ اپنے بچہ جو غلطی کرے نہیں ٹوکے گی، نہیں روکے، وہ بھی مار سکتی ہے، وہ بھی سمجھا سکتی ہے، وہ بھی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتی ہے۔ غلطی کرے بچہ یا بچی کو نہیں کرے، آنے تو تمہیں باپ کو بولتے ہیں، یعنی ایسا بھاؤ، ایسا طاقت ہے باپ کے بارے میں، ایسا تصور بیٹا یا بیٹی بچوں کے ذہن میں ڈال دیتی ہے کہ اس میرا باپ بہت بڑا ظالم ہے۔ بچہ بھی سمجھتا او باپ آئے گا بہت بڑا ظالم، آنے کے بعد ضرور مارے گا ہم کو، تو سوچے گا کہ باپ سے چھپا کر کے یہ غلطی کر لوں۔ نہیں، میری مائیں بہنیں بھائی، آپ یہ نہیں سمجھائیے بچے کو باپ کے آنے دو تو تمہاری مرمت کا باپ ہے۔ آیا باپ آتے آتے نہ کچھ نہیں، پہلے کہتے خواجہ ایسے کیا، باپ نے نہ آؤ دیکھا، نہ پوچھا، نہ سمجھا، مارنا شروع کر دیا بچے کو۔ بچہ کیا سیکھے گا؟ اس دن سے بچے کے ذہن میں، بچی کے ذہن میں یہ ایک تصور پیدا ہو گیا کہ میرا باپ بہت بڑا ظالم ہے، کچھ بھی کرنے سے ماننے لگے گا۔ یہ نہیں، آپ بچے کو آپ بھی ڈانٹیے، سمجھائیے، باپ کے بارے میں تھوڑا اچھا تصور بھی دیجیے کہ باپ دن بھر اگر محنت کر رہا بچے کے لیے تو آنے کے بعد بھی باپ اپنے بچوں کے لیے رحیم ہی ہے، شفیق ہی ہے، صرف ظالم نہیں ہے، جابر نہیں ہے، اچھا بھی ہے بچوں کے لیے۔ وہ آپ یہ بھی بتائیے، دونوں کی ذمہ داریاں بچے سے سمجھائیے۔ بچہ کیا کر رہا ہے آپ سے بھی اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، گھر کی عزت دولت مال کی ذمہ داری آپ کی ہے، عورتوں کی ہے، ماں بہنوں کی، ان کو یہ سمجھنا چاہیے، ان کو کیسے بچوں کو سکھلانا ہے، طریقے سے اچھے سے بچوں کو بتائیے، سمجھے گا چیزوں کو، وہ بھی آبزرو کرے گا کہ میرے ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں، ماں بھی دیکھ رہی، ماں بھی بول رہی، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور مائیں اگر تعلیم یافتہ ہوں گی، بچوں کو تعلیم دیجیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو قوم کی تعلیم اگر چاہتے ہیں، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تعلیم قوم آپ کو منظور ہے، اگر تعلیم قوم آپ کو منظور ہے، اگر بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، ماؤں کو تعلیم دیجیے۔ ماں تعلیم یافتہ ہوگی، ماں سلیقہ مند ہوگی، ماں مہذب ہوگی، ماں کلچر ہوگی، ماں تہذیب یافتہ ہوگی، ماں تربیت یافتہ ہوگی، ماں تعلیم یافتہ ہوگی، ماں اچھی بھلی اچھائی برائی کو سمجھنے والی ہوگی، تو بچوں کو وہی سکھائے، بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، بیٹی یہ اچھی بات نہیں ہے، تمہارے چچا ہیں ان کی تعظیم کرو، چچا رہیں ان کی بات کو سنو، صحیح سے رہو، یہ نہیں کہ صرف باپ ہی تمہارا گارڈین ہے اور چچا کچھ نہیں ہے۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، گھر میں جو بھی بڑے ہیں، دادا تمہارے آ رہے ہیں، تمہارے نانا آ رہے ہیں، دادی آ رہی ہے، اچھے سے رہو، چاچی آ رہی ہیں، پھوپھی آ رہی ہے، تم ان سے اچھے سے ملنا، سلام کرو، ان کو بیٹھاؤ، جلدی سے ایک گلاس پانی، یہ ان کی ذمہ داری سکھانا۔ ایک حقوق العباد کتاب ہے، اس میں وہ یہ واقعے کو لکھا ہے کہ عدالت نے ایک بچے کے ہاتھ چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ چوری میں پکڑا گیا۔ وہ بچہ کیا کہا؟ عدالت میں جب سزا کے نفاذ کا وقت آیا تو اس بچے نے کہا میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دی جائے، میرے ہاتھ میں حکم لگانے سے پہلے
دفعہ جب میں نے گھر میں پڑوسی کے گھر سے ایک انڈا چرا کر کے لایا تھا تو میری ماں نے اس نے حوصلہ افزائی کی تھی اور کہا تھا میرا بیٹا کماؤ ہو گیا، کمانے لے آئے۔ ارے بچہ کما کے کہاں سے لائے گا؟ اگر میری ماں نے اس دن میری حوصلہ افزائی نہ کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ پہلے دن بچے نے غلط قدم اٹھایا، اور ایک گلاس پانی میں اگر کچرا رہتا ہے آپ جلدی سے نہیں بابو یہ نہیں پیو، سب پانی نہیں پینا، سمجھاتے ہی کہ اگر کچھ لے کے آیا پوچھنے ذمہ داری ہے کہ بابو کہاں سے لائے، کہاں سے لے کے آئی؟ پہلے دن سمجھا یہ غلط چیز ہے، اچھا نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اب چھپا دیجیے، بتائیے نہیں، لیکن اس کو سمجھا دیجیے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، انسانیت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو یہ سب چیز نہیں سیکھو، یہ غلط طور طریقہ ہے، یہ اچھے انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اچھے آدمی کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سکھانے ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا فرض ہے، اس لیے کہ پوچھا جائے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ پوچھا جائے گا۔ یہ تصور آ جائے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے بچے کو پڑھانا، ہماری ذمہ داری ہے بچے کو سکھلانا، ہماری ذمہ داری ہے بچے کو قلم پکڑانا، ہماری ذمہ داری بچے کو اسکول اور کالج اور مکتب میں بھیجنا۔ تو یہ ہم ذمہ داری سمجھ لیں گے تو کوشش کریں گے کہ اللہ ہو گیا۔ ہم اور آپ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ بچے کیا کر رہے ہیں، بچہ جیسے جیسے بڑا ہونے لگے اس کو سکھلائیے، اس کو مکتب بھیجیے۔ مکتب کی کتنا اچھا نظام ہوتا تھا، آج ہمارا دھیان نہیں دیتے ہیں۔ پہلے جو ہے مکتب ہی میں پڑھائی جاتی تھی، مکتب ہی میں لوگ کو سیکھ جاتے تھے۔ ہم لوگوں نے مکتب میں ہی قرآن پڑھا تھا، یہی ہم لوگوں کو اس مسجد میں سکھایا جاتا تھا۔ وہاں وہ اپنے مشرق طلبہ میں جو اسکول ہے اس میں پڑھتے تھے، وہ نماز کا طریقہ، دعائیں سکھائی جاتی تھی، ہم لوگ اسی زمانے میں یاد کرتے تھے۔ بہت سی دعائیں اسی زمانے کی یاد ہیں، اسی زمانے کے طور طریقہ یاد ہے۔ آج گارجین کو فکر نہیں کہ صبح ہوئی بچے کو مکتب بھیج دیں، جا کے وہاں پڑھ کے آؤ، وقت ہوا جاؤ نماز پڑھو، بڑے کو یاد ہے جاؤ ان کو سلام کرو۔ یہ ہمارا آپ سکھاتے ہیں۔ اس لیے معاشرے میں شکایت ہر آدمی کرتا ہے کہ معاشرے میں وہ بات نہیں ہے، پہلے والی بات نہیں، پہلے والی محبت نہیں، پہلے والا لگاؤ نہیں، پہلے والا تعلق نہیں، پہلے والی وصیت نہیں، پہلے والی اخلاق نہیں۔ ایک آئے گا کہاں سے؟ کوشش تو ہمیں اور آپ کی کرنی ہوگی، ہم ہی آپ تو نہیں کرتے تو کہاں سے آئے گا؟ ہم ہی اور آپ سماج ہے، ہم ہی اور آپ سوسائٹی، ہم ہی آپ تو یہ قوم ہے، یہ گاؤں جماعت، ہمیں ہی آپ کو تو کرنا پڑے گا، تبھی تو آئے گا۔ تو اگر یہ بچوں نے پروگرام شروع کیا ہے، ضروری ہے کہ اس کو عام کیا جائے، اس کو پڑھایا جائے، اس میں محنت کی جائے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوئی۔ اپنا تو کام ہے کہ جلائے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلائے چلو چراغ، راستے میں خواہ دوست یا دشمن کا ڈر ہے، اپنا کام ہے چلا دیجیے۔ یہ نہیں کہ آگے گڈھا ہے تو دوست آئے گا تو بتا دیں گے ادھر مت جانا گڈھا ہے، اب دشمن آئے گا تو کہیں گے جانا تو گرے گا۔ یہ انتظار نہیں کیجیے، اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیجیے۔ آپ کا دشمن بھی ہے تو اس کو بتائیے ادھر سے مت جاؤ، گر جاؤ، وہ دشمنی آپ کی ختم ہوگی، تعلق پیدا ہوگا آپ کے لیے، اس کے دل میں ہمدردی آئی۔ ارے ہم تو اس کو ایسا سمجھتے تھے لیکن وہ ہمارے لیے ایسا سوچا۔ ہمارا دل میں اچھائی رکھ کر کے بھی نہیں بتا پاتے، ظاہر نہیں کر پاتے ہیں اور لوگوں کو اپنا نہیں بنا پاتے۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال زندگی میں کوئی آپ کا مخالف نہیں، کسی نے آپ کی مخالفت نہیں، کوئی آپ کا ایک آدمی آپ کے خلاف نہیں کیا۔ ہاں جب دعوت توحید دی، توحید کا پیغام دیا، کفر پہ وار کیا، جہالت پہ وار کیا، توحید کو اللہ کی دعوت دی، اب مخالفت شروع ہو گئی۔ تو آپ جب شروع کیا آپ نے دعوت تو پھر آپ دعوت سے پیچھے نہیں گئے۔ تو یہ کوشش ہوئی ہے تو ہمارا کوشش کیجیے کہ آگے بڑھتا جائے، شاید کچھ بچے بچیاں اس سے کچھ سیکھ جائیں، آنے والی نسلیں اس سے سدھر جائیں گی۔ ہماری اور آپ کی زندگی تو تقریباً گزر ہی گئی، چند دن 10-15 جو بھی سالیں ہوں وہ بھی گزر جائے گا،
لیکن کوشش کیجیے کہ ہمارے بچے کچھ پڑھ لکھیں، کچھ بن جائیں، کچھ سیکھ جائیں۔ بہت سے پروگرامس ہیں، بہت سی جگہ سے بہت سی مدد ملتی ہے، کوشش کرنی چاہیے بچوں کو۔ کوشش کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ کہتے ہیں کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ کوشش کر کے تو دیکھیے، نہیں ہے بھائی گھر میں آپ نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ بہت ہائی فائی اسکول میں بھیجیے، مکتب میں بھیجیے، چھوٹے سے اسکول میں بھیجیے، گورنمنٹ اسکول میں بھیجیے، وہاں سے بھی پڑھ کے بہت سے لوگ بہت کچھ بن جاتے ہیں۔ لیکن پڑھائیے لکھائیے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آدم علیہ السلام کی بھی سپریٹی اللہ نے، ان کی بھی فوقیت اللہ نے فرشتوں کے سامنے اگر ظاہر کی تو کس کے ذریعے سے؟ وہی علم کے ذریعے سے۔ وعلم آدم اسماء كلها ثم عرض على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اللہ نے ان کو بھی آدم کو علم ہی کے ذریعے سے فرشتوں پہ ان کی اہمیت اور فوقیت ثابت کی تھی، علم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک فریضہ قرار دیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کوئی بھی تعلیم تو ہو، دین اور دنیا میں بانٹ دیا ہم لوگوں نے، لیکن تعلیم تو ہو پہلے کم از کم کوئی۔ کسی تعلیم کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی علم کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی علم کی قسم کو کمتر نہیں آنکنا چاہیے۔ علم اگر آپ کے پاس ہے، ہنر آپ کے پاس ہے، کب کون علم کی برکت سے آپ کو کیا مل جائے گا کوئی نہیں جانتا۔ کوشش کیجیے، اپنی کوشش کیجیے گا، اللہ ضرور دے گا۔ ہم نے جو پڑھ لکھ لیا، ہم نے جو پڑھا، کوئی ہمیں اپنی طاقت نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں تھا کر لینا، اللہ نے کرا دیا۔ ایسے ایک جگہ پروگرام ہی میں گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ایڈمیشن ہوگا، لینا دیجیے ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد دیکھیے، ہم گئے تھے وہاں جمعہ پڑھانا تھا، ایک راجہ پروگرام تھا، اب وہاں پہ کیسے اللہ نے ان سے ملا دیا، اب وہ کیسے کری، آپ ایڈمیشن ہو کیسے کیسے ہو گیا، اللہ نے کرا دیا۔ میرا کوئی اس میں کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا خاص احسان ہے کہ اللہ نے کچھ سکھا دیا، کچھ پڑھنے لکھنے کا موقع دیا۔ تعلیم میں کوشش کرنی چاہیے، لیکن لگن رہنی چاہیے، ارادہ رہنا چاہیے۔ ارادہ ہوتا تھا کہ ہم کو بھی بننا ہے، لیکن سنتے ہیں بہت پیسہ لگتا ہے، کہاں سے بنے گا؟ نوراللہ صاحب سے پوچھے کہ وہ کتنا لگتا ہے ایڈمیشن میں، تو بولے کہ ہم لوگ کو اتنا لگتا ہے، تو ہم سوچتے کہاں سے لائے گے؟ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا احسان دیکھیے، ایک پیسہ نہیں لگا ہوگا۔ کوشش ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ بچے اور بچیوں سے میری گزارش ہے، میری اپیل ہے کہ آپ پڑھنے لکھنے کی کوشش کیجیے، آپ محنت کیجیے، اللہ کی مدد ہوگی، آپ ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ کے گارجین اس لائق نہ ہو کہ آپ کو پڑھا لکھا سکے، تو بھی کہیں نہ کہیں سے اللہ آپ کے لیے راستہ نکال دے گا، کہیں نہ کہیں سے اللہ راستہ آپ کے لیے نکال دے گا۔ آپ کوشش تو کیجیے کہ ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کچھ سیکھنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا ہے، قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ کوشش کیجیے، اللہ کی مدد ہوگی، آپ آگے بڑھ جائیں۔ تو ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنا پڑے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کو لینا پڑے گا کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر بچے تعلیم نہ حاصل کرے، آج کے زمانے میں بھی اگر بچے کو کچھ علم نہ ہو، اس زمانے میں اگر کوئی اپنے سے دستخط نہ کر پائے، سائن نہ کر سکے، کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرمندگی ہوگی کہیں پر ہم سائن نہیں کر پاتے۔ بتائیے، 2 لائن لکھنا ہم لکھ نہیں پاتے۔ آج کے زمانے میں بچوں نے کیسے موبائل سیکھ لیا؟ کوشش ہوئی، سیکھ لیا، پڑھے لکھے تو نہیں تھے لیکن سیکھے۔ ایسے ہی کوشش کیجیے کہ ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ضرور آپ بڑھ جائیے گا آگے، اللہ راستہ نکال کر دے گا، اللہ راستہ نکلنے والے۔ من جد وجد، کوشش جو کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ کہتے من خرال با ولج ولج، اگر کوئی کسی سے ملنے جائے گا
تو کیا پہلے اس کو دروازہ نوک کرنا پڑے گا، کھٹکھٹانا پڑے گا کہ پتہ نہیں جن سے ملنے آئے ہیں، جن سے ہم کو کام ہے وہ ہیں کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے جا کے آپ کو دروازہ نوک کرنا پڑے گا، قرل باب، دروازہ ٹھکٹکانا پڑے گا، تب اندر سے کوئی آئے گا، نکلے گا، بھائی کیا بات ہے، کون ہے آپ، کن سے ملنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہے گا ہاں ان سے ملنا، اچھا تو رکیے بیٹھیے آ رہے ہیں، اب پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جن سے ملنا ہے تب آپ کی ملاقات ہوگی، تب ملاقات ہوگی، جو کام ہوگا آپ کا ہو جائے گا۔ اگر کوئی جائے کون دروازہ کھٹکھٹائے گا، اندر ہے کون انتظار، چھوڑو چلو ہوگا کام؟ نہیں کام ہوگا۔ تو وہی کہا جاتا ہے من قرال باب ولج ولج، جس نے دروازہ کھٹکھٹایا یعنی گیا، ولج اور ڈٹ گیا کہ نہیں آج ہم کو یہ کام کر کے جانا، آج فلاں صاحب سے مل کے جانا، آج یہ کر کے لوٹنا ہم کو، ولج وہ کامیاب ہو گیا، لے کے لوٹتا ہے، وہ کامیاب ہو کے لوٹتا ہے۔ تو ہر چیز قربانی کھوجتی ہے، کامیابی قربانی کھوجتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں کامیاب ہوئے، پوری زندگی امتحان دیتے رہ گئے، بچپنے سے لے کر کے آخر تک پوری زندگی امتحان دیتے رہے، اللہ کے خلیل بن کے نکلے، اللہ نے خلیل بنا دیا، خلت کا درجہ دے دیا، اپنا چہیتا بنا لیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول، تائید علیہ دوارا احمدی مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی جانفشانی، کتنی قربانیاں دی، کتنی محنتیں کی، کتنی لوگوں کی گالیاں سنی، کتنے لوگوں سے برے الفاظ القاب سنے، کیا کہنے ہوا نماز پڑھنے میں لوگ مری اونٹ کی وچھلیاں ڈال دیتے تھے کہ اٹھ نہیں سکا، دب کے مر جائے گا، راستے سے گزرتے تھے عورتیں کچرا سر پہ ڈال دیا کرتی تھی، کتنا کچھ سہا، تبھی تو اللہ نے ان کو، آپ کو حبیب اللہ بنا دیا، رحمت للعالمین بنا دیا، سارے نبیوں کا تاجدار بنا دیا۔ نبیوں نے اتنی محنت کی، اتنی نماز رات میں پڑھتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں حتی یتورم قدماہ، اتنی لمبی لمبی نماز، اتنا اللہ کو یاد کرتے تھے، اتنا روتے تھے رات میں، کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں سوکھ جاتے تھے کھڑے کھڑے۔ تو کہا کہ آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ نے تو اگلے پیچھے گناہیں معاف کر، کہا افلا یکون ابراکن افضل شکورا، کیا میں اللہ کا شکر نہ کروں؟ اللہ نے اگر اتنا دیا ہے، ہم اور آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، سوچتے کہ بہت کر لی ہے، بہت کر لی ہے، بڑی محنت کر لی ہے، 10 دن نماز نہیں پڑھ لی ہے، اب نماز کا بخار چڑھ جاتا ہے، ہم تو نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو بتائیں گے نماز پڑھتے ہیں، آپ جانتے پانچوں کو نماز پڑھتے ہیں، 2 دن تہجد نہیں پڑھ لیا، جانتے ہیں رات میں نیند نہیں پوری ہوتی ہے، رات کو اٹھ جاتے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ آدمی تو ہر فیشن چلا ہے، کہتے ہیں صاحب جا رہے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، چلیے اللہ قبول کرے بھائی آپ کو عمرہ قبول ہے، اب وہاں سے فوٹو، ارے بھائی آپ کو سیلفی لینے کا، فوٹو لینے کا موقع کب ملے گا؟ آپ اس جگہ پہ جا کر کے جہاں جانے کو نگاہیں ترس رہی ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں کے لیے آدمی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ چھوڑنا پڑا، کہا اے مکہ، اے خانے کعبہ، تو مجھے بہت عزیز تھا، بہت محبوب تھا، میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے، جانے اور چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، روتے ہی گزرے۔ اور اس جگہ پہ بھی جا کر کے ہمارے لوگ جاتے ہیں، اتنا خرچ کر کے گئے، اتنی محنت، اتنی کاوش، اتنا لمبا سفر، اور سیلفی میں گزار دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے دیکھیں یہ کیا، ارے بھائی کس کو دکھا رہے ہیں؟ گھر والے کو بتا دیجیے کہ میں نے عمرہ کیا، دعا کیجیے آپ لوگ اللہ قبول کر لیں۔ فوٹو لے کر کے سیلفی لوگوں کو بھیجنے، فیس بک پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کس لیے کہتے ہیں؟ لوگوں سے واہواہی لینے کے لیے، لوگوں سے اس کا انعام و جزا لینے کے لیے، یا اللہ کے لیے کیا ہے آپ نے؟ اس کے اللہ کے لیے کیا تو وہ تو ہر حال میں دیکھتا ہے، وہ رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دل کا حال جانتا ہے، دل کے راز جانتا ہے، دل میں کیا کھٹکا کیا وسوسہ ہے وہ جانتا ہے، وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔
اس لیے تو اسلامی اعمال کے دار و مدار نیت کے اوپر ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. انما لکل امرئ ما نوی. ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. اگر بچے کی پڑھائی لکھائی کی نیت ماں باپ نے کیا ہوگا کہ ہم کو بچے کو پڑھانا لکھانا ہے، اب اگر بچہ محنت کے بعد، نیک ارادے کے بعد، کوشش کے بعد نہیں پڑھ لکھ سکا، ماں باپ کا حق ادا ہو گیا. اللہ کے یہاں آپ نے جو فرض آپ نے ادا کر دیا. اب نہ پڑھ لکھ سکا، اس کی قسمت وہ اللہ کو جواب دے گا. آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ نے حج کر لیا، یہ اللہ کا جواب. اب قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں. تو ہمیں لوگوں کو کیا بتانا ہے بھائی؟ لوگوں کو کیا دکھانا ہے؟ لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ اگر آپ اللہ سے رضا چاہتے ہیں، اللہ سے جزا چاہتے ہیں، اللہ سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں، تو یہاں نہیں دکھائیے، اس کو دکھائیے. وہ تو وہ بھی جانتا ہے. کہا کہ ایسے خرچ کرو کہ ما تنفق یمینک ما سامنے، کہ آپ کا جو دائیں ہاتھ خرچ کرے بائیں کو خبر نہیں ہونا چاہیے. اتنا ہی فرق نے کو کہا گیا ہے. اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، اگر مدد کرتے ہیں تو ایسے کیجئے کہ دائیں ہاتھ کے بعد بائیں کو خبر نہ ہو. بتائیے اتنا چھپا کے کرنا ہے. دونوں ایک ساتھ ہیں. لیکن ہمارا آپ ایسا کرتے ہیں کہ دنیا دیکھ لے. تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو سچی سمجھ نہ فرما دے، سچی توفیق نہ فرما دے. اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں. اللہ ہمارے بچوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ کچھ پڑھ لے، لکھ لے، اچھے انسان بن جائیں. اللہ ہمارے سماج کے بزرگوں کو بھی، قوم کے ذمہ داروں کو بھی یہ توفیق دے کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اور انتظام کرنے والوں کی مدد کریں. اور یہ اللہ اس میں اگر رکاوٹیں آتی ہیں، اگر غلط ہو رہا ہو، اللہ تو اس کی صحیح رہنمائی فرما دے کہ وہ غلط نہیں کر سکے. اور کرنے والے کے دل میں اللہ ذرہ برابر یہ نہیں آئی دل میں کہ میں کر رہا ہوں، اب میری وجہ سے ہو رہا. یہ خیال آ گیا تو آپ ناکام ہو گئے. خالص نیت رکھیے، اللہ کی مدد ہوگی. ارادہ نیک ہوگا، نیت میں خلوص ہوگا، کامیابی انشاءاللہ ملے گی، اللہ کی مدد ہوگی. تو میری بھی دلی آرزو رہتی ہے، بڑا دل میں رہتا ہے کہ بچے پڑھے لکھیں. کچھ بندے کوئی پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں پڑھتے ہو، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو بچہ پڑھ رہا ہے. محنت کرو بھائی، اللہ کامیاب کرے، کچھ بن جاؤ. ہم بھی تو کہیں کہ دیکھو میرا فلاں بھائی جو ہے پڑھتا ہے، یہ بن گیا، یہ کر رہا. دنیا بھی بن جائے گا، آخر دن ہے. اب دین ہوگی آپ کے پاس. اگر دنیا میں اگر آپ کے پاس اچھی تعلیم ہے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی بن جائے گی. اور دنیا اچھی بنے گی تب آپ کوشش کیجیے کہ اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے. ورنہ جانتے ہیں فقر میں، محتاجگی میں انسان بہت کچھ ایسا کر جاتا ہے جو اس کی آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے دعا سکھلائی. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دعا یہ کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمارے دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی دے، اچھی زندگی دے دے. وہ فی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہاں بھی اچھائی اور بھلائی دے دے. وقنا عذاب النار، اللہ عذاب جہنم سے بچا دے. یہ مانگیے اللہ سے، یہ دعا کیجیے کہ اللہ دین دنیا دونوں سنبھال دے، دونوں میں کامیابی دے دے. اللہ ہمیں صرف دنیا کی کامیابی نہیں چاہیے یا صرف آخرت کے لیے، اللہ ہمیں دونوں کی کامیابی دے دے. دونوں کی کامیابی چاہیے. اللہ آخرت وقنا عذاب النار، عذاب جہنم سے بچا لے. آدمی بڑی گرمی ہے، صرف گرمی، حدت اور شدت اور تپش کہنے سے گرمی کم نہیں ہوگی. اگر گرمی چاہتے کہ کم ہو، اب گرمی سے بچنا چاہتے تو کہیے اللہ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں اس گرمی سے بچا لے. اس گرمی سے بچنے کی کوشش کی، اللہ اس گرمی سے بھی بچا دے گا. تو میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، گھر کو سجائیے، گھر کو سنوارئیے، گھر کو جتنا سجائیے گا اللہ کی آپ کو اتنی رحمت ہوگی،
بچے کو اچھا طریقہ سکھلائیے، اچھی چیز بتلائیے، غلط چیزوں سے روکیے، غلط باتوں سے روکیے، بچے کی زبان کو اچھا کیجیے کہ اچھی بات بولے، گالی گلوچ کوئی اچھی چیز نہیں، یہ تو بڑی غلط چیز ہے، فجور کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سچی سمجھ نہ فرما دے، سچی توفیق نہ فرما دے، نیک سمجھ دے۔ اللہ بچوں کو یہ کوشش ہے کہ عورتوں کی بھی تعلیم ہو جائے، اس بہانے سے بچوں کو کوئی سیکھ لے۔ اللہ نے بڑا اچھا موقع بھی دے دیا کہ مسجد میں آتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور ان کو بھی قریب ہونے کا دین سے کچھ سیکھنے کا سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، اور انشاءاللہ سیکھیں گی۔ اللہ اس کو قائم رکھے، دائم رکھے، تا قیامت پھولتا پھلتا رہے تیرا چمن، حشر کے دن تک تیرا گردش میں پیمان رہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والسید الانبیاء والانبیاء والمرسلین، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، یا حی یا قیوم التستغیث، یا حی یا قیوم التستغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا فی مصیبتنا واخلفنا خیرا منها، اللهم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الخلاق، اللهم انا نعوذ بک من البرص والجذام والجنون من سيء الاسقام، اللهم انا نعوذ بک من جهد البلاء درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اصلح لباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا شفاء، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا انت ارحم الراحمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہمیں ایک اور نیک بنا دے، ایک اور نیک بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم بچوں کی جو کوشش اللہ تو اسے قبول فرما دے، اللہ تو اسے کامیاب کر دے، بچوں کے لیے بچیوں کے لیے اچھی تعلیم کا، اچھی تربیت کا اللہ انتظام فرما دے۔ پروردگار عالم جو کوشش ہے اللہ تو اس کوششوں کو قبول فرما دے، اس میں جو لوگ بھی لگے اللہ تو انہیں کی مدد فرما دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ اللہ خیر فرما، ہم تمام لوگوں کے ساتھ اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم تمام لوگوں کو نمازی بنا دے، پروردگار ہم تمام لوگوں کو مسجدوں سے جوڑ دے، دین سے جوڑ دے۔ پروردگار جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں اللہ بیماری جس مرحلے میں بھی ہے اللہ انہیں شفائی کامل اور عاجل عنایت فرما دے۔ پروردگار ہم جو بھی قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی غیر سے سامان فرما دے۔ پروردگار ہم جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ جیسی پریشانی کی پریشانی کا تو اللہ ازالہ فرما دے۔ پروردگار ہمیں ایک اور نیک بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔